بات کریں گے کچھ ہمسایہ ملک بھارت کی. ہم جانتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. مودی جارحیت کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کے خلاف جنگی عزائم بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی طاقت اور اتنی جارحیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہت ہی سمپل ہے نا. ایک تو جب کوئی قوم بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے ہٹلر جذبہ انتقام سے مغلوب تھا، جیسے مسولینی جو ہے قدیم روم کی عظمت چاہتا تھا، یہ مسلمانوں کے 700 سالہ دور اقتدار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. نفرت ہے ان کے اندر شدید. اسلام کو یہ ہضم نہیں کر سکے، اس کا صدمہ بھی ان کے دلوں سے جاتا نہیں ہے. اور یہ صدمہ بھی نہیں جاتا کہ 700 برس تک جو زیادہ سے زیادہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی 10 سے 15-20% کے درمیان ہوگی، نہیں زیادہ سے زیادہ ہم پہ حکومت کی ہے. وہ جذبہ انتقام ہے اور وہ قدیم عظمت جو ایک جعلی تصور انہوں نے بنایا. بھارت کو کبھی کوئی غیر معمولی عظمت حاصل نہیں تھی تاریخ انسانی میں. وہ گاندھی نے کہا تھا کہ بامیان تک ہے بھارت. ٹھیک ہے، وجہ تو یہ ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ 4 ملکوں سے دھڑا دھڑ اسلحہ خرید رہے ہیں. اچھا. مثلاً انہوں نے اپنے مگ طیارے جو روس سے خریدے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے اور مزید طیارے خریدنے کے لیے میرے خیال میں 21 ہیں، 2.5 ارب ڈالر کا ایگریمنٹ کیا. 3.5 اس پہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے. سخوئی طیارے خرید رہے ہیں اس فرانس سے، اس میں سے 36 ہیں غالباً اور 5 انہیں مل بھی گئے ہیں. اچھا اسرائیل سے بھی اسلحہ خرید 4 ملکوں سے خرید رہے ہیں، امریکہ سے، اسرائیل سے، فرانس سے اور روس سے. روس سے بھی 2.5 مگ طیارے روسی ہیں نا، سخوئی طیارے فرانسی سے. اچھا اسرائیل سے وہ کیا خرید رہے ہیں؟ 9000 جدید قسم کی مشین گنیں، الیکٹرانک سسٹمز کچھ. اور امریکہ سے وہ خرید رہے ہیں وہ طیارے بھی کچھ اور F-18 طیارے جو کہ 4th جنریشن ہے، جدید ترین طیارے. 4th جنریشن. اچھا نیوی کے لیے بھی کچھ طیارے الگ سے خرید رہے ہیں. بری فوج نیوی کے پاس بھی کچھ طیارے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور بری فوج کے پاس ایک تو فضائیہ ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ بری فوج کے پاس بھی اپنے کچھ طیارے اپنے الگ ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ ایسے ڈرون خرید رہے ہیں جدید ترین امریکہ سے جو 30 گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتے ہیں. 30 گھنٹے مسلسل پرواز کر رہے ہیں. اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ ہمیں ہلکی طرف بڑھنا ہوگا. اس اسلحے سے وہ جہاد میں، تربیت میں، اپنے اسلحے میں ان سے زیادہ اس کے پاس جو سسٹم ہے کہ وہ اڑتا ہوا طیارہ جو ہے، یہ کہا جاتا ہے، میں 100% یقین سے نہیں کہہ رہا، لیکن بہت رپورٹیں آئی ہیں کہ اڑتے ہوئے طیارے کو جام کر سکتا. اچھا تو چین تو بہت سپیریئر ہے نا. اچھا اقتصادی اعتبار سے بھی چین کا اور انڈیا کا کیا مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اسلحہ وہ پاکستان کے خلاف جمع کر رہے ہیں. جب پاکستان سے یہ کہا گیا، مجھے یاد ہے شاید مائیکل ملر نے شاید کہا تھا کہ آپ نے ساری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کی ہے، تو جنرل کیانی نے کہا تھا انڈیا کی ڈپلائمنٹ دیکھیں نا کس کے خلاف ہے. جب انڈیا کی ساری ڈپلائمنٹ ہمارے خلاف، اب ہوئی ہے نا چین کے خلاف ڈپلائمنٹ. پہلے تو ہماری پاکستان کے خلاف، اب یہ پیش رفت ہوئی ہے نا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، دیکھیے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، پچھلے چند ہفتوں میں پاک چین تعلقات میں اتنی تیزی سے امپروومنٹ ہوئی ہے جتنی 60 سال میں نہیں ہوئی تھی. کوئی شبہ نہیں. میرے خیال میں یہ ایک عام پاکستانی کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، جو میں دفاعی معاملات کی بہت معمولی سی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، پاکستان کو چین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لینا چاہیے. ہاتھ نہیں بند جائیں گے ہمارے؟ ہم کیوں ہمارے ہاتھ بن جائیں گے؟ چابی تو ہمارے پاس ہے اس کی، سی پیک کی. اور چین کا یہ رویہ نہیں رہا ہے کہ ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اور دیکھیے ان کا سی پیک کیسے پروان چڑھے گا چین کا دیکھیے اس کی دوسری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. جرمنی، کوریا، جاپان، انہوں نے اپنے دفاع سپرد کرے. ہم تو سپرد نہیں کریں گے، ہم معاہدہ کریں گے. ہمیں سپرد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دفاع ان کے سپرد کر دیا، انہوں نے تیزی سے معاشی ترقی کی. اگر ہمیں ان کے ساتھ چلیے معاہدہ نہیں ہوتا، فرض کیجئے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، واقعی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے، 65 میں انہوں نے فوج لا کے چینیوں نے انڈین بارڈر پہ لا دیا، ہماری بھیڑیں واپس کرو. مسئلہ بھیڑوں کا تو نہیں تھا، مسئلہ وہ دباؤ ختم کرنا چاہتا. اب بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چین نے سرحدی تنازع کی وجہ سے اپنے 2 لاکھ آرمی موو کر دی ہائٹ پہ؟ تو پاکستان کو دباؤ سے نکالنے کے لیے یہ بھی ایک وجہ ہے. اس لیے کہ اگر انڈیا جو ہے، پاکستان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور انڈیا بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو چین کے گھیرا تنگ کرنے میں آسانی ہوئی. انہوں نے اور اقدامات بھی تو کیے. انہوں نے ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ نہیں کیا اور اس کو بچا لیا. اور چینی کمپنیاں افغانستان میں بہت متحرک ہیں، اور وہ البتہ یہ چینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شور شرابہ کریں.
ٹھیک ہے. مائننگ میں سب سے زیادہ کانٹریکٹ افغانستان میں چینیوں کے پاس ہے. اور چینی جو ہیں وہ افغانستان کے راستے جانا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا، اور سینٹرل ایشیا سے آگے روس، اور روس سے یورپ. ٹھیک ہے. مجھے اس پہ ایک آخری سوال ہارون صاحب، آپ نے جس طرح سے ڈیٹیلز بتائی، طیارے کس طرح سے خریدے جا رہے ہیں، مشین گنیں کس طرح سے اسلحہ پرچیز کیا جا رہا ہے، پاکستان کو کتنا ریپڈلی چائنا کی طرف موو کرنا ہوگا اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں مضبوط کیا وہ جائے. تو دیکھیں نا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعلانیہ نہیں ہوتی ہیں، جتنی تیزی سے موو کرنا چاہیے دونوں ملک موو کر رہے ہیں. اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، روس نے جو سربراہی کانفرنس تھی پہلی دفعہ منسوخ کر دی ہے، اور دباؤ ڈالا ہے انڈیا پہ کہ وہ چین کے ساتھ معاملات بہتر بنائے اور امریکہ کی گود میں نہ بیٹھے. وہ تو ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے، پس پردہ کیا کیا کچھ ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے. درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے، کتنا ہمیں پتہ چل سکتا ہے. ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ترکی اپنے آپ کو خطرے میں پاتا ہے، میڈل ایسٹ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے، ہم پہ دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، جو ہم بالکل کسی صورت نہیں کر سکتے. قوم باہر نکل آئے گی. ٹھیک ہے نا. پاکستان آخری دفاعی دیوار ہے اس کے سامنے، اور ملک بھی ہیں، انڈونیشیا بھی ہے، ملائیشیا بھی ہے، ایران بھی ہے. لیکن اگر اسرائیل سے کوئی لڑ سکتا ہے تو ہم لڑ سکتے ہیں، یا ترک لڑ سکتے ہیں. انفیکٹ ہم اور ترک مل سے لڑ سکتے ہیں. یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے، اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ ریڈ کرنا ہوگا. پاکستان اور چین کی قربت غیر معمولی ہو گئی ہے، اور یہ تاریخ کا دباؤ ہے، اور تاریخی عوامل کا دباؤ پاکستان اور ایران کو قریب لائے گا. اور ممکن ہے کل عرب میں کوئی تبدیلی آئے اور عرب بھی اپنا رویہ تبدیل کریں. میں اس کی کافی امید رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب، آپ نے کہا دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. 1988 تک پاکستان کی شرح ترقی اوسطاً 2 گنا تھی انڈیا سے. دنیا بھر میں جمہوریتوں میں ترقی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جمہوریت میں ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ آپس کی کشمکش کی وجہ سے بھی، اور حکمرانوں کی کرپشن کی وجہ سے بھی. عمران خان صاحب کو ضیاء الحق کے دور میں، ایوب خان کے دور میں ملک نے معاشی ترقی کی، ضیاء الحق کے دور میں غربت کم ہوئی، مشرف کے دور میں ترقی کی اور غربت کم ہوئی. مشرف کے دور میں اور ایوب خان کے دور میں، مشرف کے دور میں ہم انڈیا کے برابر تھے ترقی کی شرح میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ضیاء الحق کے دور میں اور ایوب خان کے دور میں ہم انڈیا سے دگنی سطح پہ ترقی کر رہے ہیں. ہارون صاحب، یہ کیا المیہ ہے، معمہ ہے، کیا ہے؟ جب بھی کوئی فوجی آتا ہے معاشی ترقی بڑھ جاتی ہے، مگر کہا جاتا ہے ان کو ڈکٹیٹر ہے. وہ فائنانشیل ڈسپلن قائم کر، ڈکٹیٹر تو وہ ہوتے ہیں، فائنانشیل ڈسپلن قائم کر دیتے ہیں. اگر جمہوری حکومتیں بھی فائنانشیل ڈسپلن کریں، جیسے جاپان میں ہے، جیسے سنگاپور میں ہے، جیسے کوریا میں ہے، جیسے جرمنی میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے، جیسے برطانیہ میں ہے، تو سول حکومتیں تو یہ ان میں فوجی ادوارے میں اگر 7% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے ایوریج، یا 6% کی، تو یہ 12% پہ لے جائیں. پاکستان کا تو پوٹینشلی بہت بڑا ہے. لیکن ہارون صاحب، ڈسپلنڈ آدمی تو عمران خان صاحب بھی ہیں، موجودہ وزیر اعظم ہیں، مگر مریم صاحبہ کہتی ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ نااہل ہیں، وہ نالائق ہیں. عمران خان صاحب کی کیپیسٹی نہیں ہے نا، وہ خود اس کا اعتراف کر چکے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی کیپیسٹی کم ہے. دوسری بات، صاحب کے دور میں بڑی ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بڑی تھی. نواز شریف صاحب کے دور میں کم مہنگائی بڑی، عمران خان کے دور میں زیادہ بڑی. لیکن غداری کے دور میں مہنگائی عمران خان کے دور سے زیادہ بڑی تھی. یہ اعداد و شمار کا معاملہ ہے. لیکن ہارون صاحب، وجہ کیا ہے؟ ہارون صاحب، مہنگائی کیوں بڑی عمران خان صاحب کے دور میں؟ وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ہماری معیشت بنیادی طور پہ مضبوط بنیادوں پہ استوار نہیں ہے. ہم ایک ڈیپینڈنٹ معاشرہ ہیں غیر ملکی امداد پہ. ہم ایک صارف معاشرہ ہیں. ہم نے صنعت کاری نہیں کی. ہم جدید دور میں داخل ہی نہیں ہوئے. ایوب خان کے دور میں مہنگائی کیوں نہیں تیزی سے بڑھی؟ ضیاء الحق کے دور میں مہنگائی کیوں نہیں تیزی سے بڑھی؟ مشرف کے دور میں مہنگائی کیوں نہیں تیزی سے بڑھی؟ اس سرمایہ دارانہ نظام میں 5-7% مہنگائی بڑھنا تو بالکل فطری ہے. ٹھیک. سود پہ آپ پیسے دنیا سے لے رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو کسی بھی کارن آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب